نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نشست میں قربانی سے متعلق میں کچھ اہم اور ضروری مسائل ذکر کروں گا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو، لیکن ان مسائل کے بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قربانی کے جو جانور ہے ان کا عمر جو ہے یہ پہچاننا ضروری ہے۔ اونٹ جو ہے اس کا عمر کم از کم 5 سال ہو۔ مسلم شریف میں اس کی تصریح موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 55 طبع قدیمی، کہ اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسری قسم جانور ہے گائے اور بیل، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہو۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 155 طبع قدیمی۔ گائے کے لیے اور بیل کے لیے کم از کم عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر بکرا، بکری، بیڑ اور دمبا، اس کا عمر کم از کم 1 سال ہو۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 155 طبع قدیمی۔ اسی طرح اعلاء السنن میں بھی اس بات کی تصریح موجود ہے۔ اب یہاں پر فقہائے کرام نے ایک جزیہ ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دمبا اتنا فربا اور موٹا ہو کہ دیکھنے میں پورے سال کا معلوم ہو تو سال سے کم ہونے کے باوجود بھی اس کی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ 6 ماہ سے کم نہ ہو۔ اگر 6 ماہ سے بھی وہ کم ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 155 طبع قدیمی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ اہم ہے اور لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بکری کے اتنے دانت ہونے چاہیے اور بیل گائے کے اتنے دانت ہونے چاہیے۔ تو اس مسئلے میں یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ عمر کے پورا اطمینان ضروری ہے، دانتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ احسن الفتاویٰ جلد 7 صفحہ نمبر 530 طبع سعید۔ حاصل یہ ہے کہ عمر کا اطمینان ضروری ہے، کہ یہ اطمینان ہو کہ بکری کا یا دمبے کا عمر کم از کم 1 سال ہو، یہ اطمینان ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگرچہ اس کے دانت 2 ہو یا 1 ہو، پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے جب آپ کو پورا اطمینان ہو کہ اس کی عمر اتنی ہے۔ اب اس کے بعد وہ عیوب میں ذکر کروں گا کہ جب جانور کے اندر اس قسم کے عیوب موجود ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 1، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن اتنا ظاہر ہو کہ ذبح کی جگہ تک نہ پہنچ سکے، اتنا لنگڑا ہو کہ مذبح تک نہ پہنچ سکتا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس بات کی تصریح موجود ہے ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 27 طبع سعید۔ دوسرا عیب، اگر یہ جانور میں ہو تو پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مثلا اندھا ہونا، ایسا اندھا ہو کہ جس کا اندھا پن ظاہر ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ الہندیہ جلد 9 صفحہ نمبر
39 طبع رشیدیہ۔ تیسرا عیب ایسا جانور ہو کہ جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ چوتھا عیب ایسا دبلا مریل بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی فتاوی ہندیہ طبع رشیدیہ جلد 5 میں اس شرط کی تصریح موجود ہے۔ پانچواں عیب یہ ہے کہ جس کی پیدائشی دم نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ چھٹا عیب جس کا پیدائشی ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ ساتواں عیب یہ ہے کہ جس کی پیدائشی طور پر ایک دم یا کان کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی شامیہ جلد 6 صفحہ نمبر 335۔ اسی طرح احسن الفتاوی میں بھی اس شرط کی تصریح موجود ہے۔ آٹھواں عیب یہ ہے کہ جس کے پیدائشی طور پر تن نہ ہو، جس جانور کے پیدائشی طور پر تن نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی شامیہ جلد 9 صفحہ نمبر 537 طبع رشیدیہ۔ نوواں عیب یہ ہے کہ ایک دمبی ہے، بیڑ ہے یا بکری ہے، اس کے ایک تن نہ ہو یا مرض کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی شامیہ جلد 9 صفحہ نمبر 537 طبع رشیدیہ۔ 10واں عیب یہ ہے کہ گائے بھینس ہو یا اونٹنی ہو، اس کے 2 تن نہ ہو یا خشک ہو گئے ہو یا کسی وجہ سے ضائع ہو گئے ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر 1 تن نہ ہو یا خشک ہو گیا ہو یا ضائع ہو گیا ہو، صرف 1 تن نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ فتاوی شامیہ۔ 11واں عیب اگر یہ جانور کے اندر موجود ہو تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی کہ اس کے آنکھ کی 1/3 یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ فتاوی ہندیہ۔ 12واں عیب جب یہ جانور کے اندر موجود ہو تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی کہ جس کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر گر گئے ہو یا ایسے گھس گئے ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 298 طبع رشیدیہ۔ اسی طرح احسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے بھی اس شرط کی تصریح فرمائی ہے۔ 13واں شرط یہ ہے کہ جس کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکڑ جائے، جس کا ایک سینگ یا دونوں سینگ جڑوں سے اکڑ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ لہذا اگر کسی جانور کا ایک سینگ وہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی، لیکن جس کے جو سینگ ہے وہ اتنے ٹوٹ گئے ہو کہ اس کا اثر جڑ تک پہنچ چکا ہو، دماغ تک پہنچ چکا ہو تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ چوتھا عیب یہ ہے جس سے مرض جنون اس حد تک ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکے، اس حد تک وہ پاگل ہو چکا ہو کہ چارہ بھی نہ کھا سکے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297۔
15واں عیب یہ ہے کہ خارشی جانور کہ جو اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ دبلا اور کمزور ہو چکا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 5۔ 16 عیب وہ یہ ہے کہ جس کی ناک کاٹ دی گئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ یہ تو 16 عیوب ہو گئے۔ 17 عیب وہ یہ ہے کہ جس کے تن کاٹ دی گئی ہو یا ایسے خشک ہو گئے ہو کہ اس میں دودھ نہ اترے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ 18واں عیب وہ یہ ہے کہ جس کے تن کا تہائی یا اس سے زیادہ حصہ کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 5۔ 19واں عیب یہ ہے کہ بھیڑ بکری کے ایک تن کی گنڈیاں جاتی رہی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 5 طبع رشیدیہ۔ 20واں عیب وہ یہ ہے کہ جس اونٹنی یا گائے یا بھینس کی 2 گنٹیاں جاتی رہی تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ 21واں عیب یہ ہے کہ جس گائے یا بھینس کی پوری زبان یا تہائی سے زیادہ کاٹ دی گئی ہو، پوری زبان کاٹ دی گئی ہو یا تیسرے حصے سے زیادہ کاٹ دی گئی ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ 22واں عیب وہ ہے جلالہ، یعنی وہ جانور جس کی غذائی نجاست ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ 23واں عیب وہ یہ ہے کہ جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297۔ 23واں عیب خنثی جانور، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ خنثی جانور اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں موجود ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 297 طبع رشیدیہ۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے اعضاء جو ہے وہ زائد ہو، مثلا 4 کے بجائے اس کے 5 ٹانگیں ہے یا 4 کے بجائے اس کے 8 تن ہے تو چونکہ یہ عیب ہے لہذا ایسے عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، المحیط البرہانی۔ اسی طرح اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ جس کا پیدائشی طور پر ایک خصیہ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہوگی، جس جانور کا پیدائشی طور پر ایک خصیہ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہوگی، فتاوی محمودیہ جلد 17 صفحہ نمبر 353۔ اس کے علاوہ ایک اور جانور ہوتے جس کو خصی جانور کہتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں مستقل طور پر ایک کلپ کروں گا، اس میں جو دلائل ہے کہ خصی جانور کے قربانی صرف جائز نہیں بلکہ افضل ہے وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلے بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی جانور کو ذبح کر رہا ہو اور ذبح کے وقت گراتے ہوئے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا آنکھ پھوٹ گئی ہے یا اور عیب پیدا ہو گیا تو اس صورت میں اس کی قربانی درست ہوگی، البدائع۔ اسی طرح اگر کسی نے جانور خریدنے کے بعد جانور میں ایسا عیب پیدا ہوا کہ جس سے قربانی درست نہیں ہے تو اس صورت میں اگر یہ شخص مالدار ہے تو اس کے بدلے اتنے مالیت کے بدلے دوسرا جانور کو قربان کرنا اس پر واجب ہوگا، اگر وہ مسکین ہے تو اسی جانور کو ہی ذبح کرے گا، بدائع البدائع۔ اس کے بعد وہ شرائط بھی ہے کہ جن عیوب کی وجہ سے جانور تو عیبدار ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس پر قربانی جائز ہوتی ہے لیکن مع الکراہت۔ انشاءاللہ تعالی کل میں وہ عیوب ذکر کروں گا کہ جن سے قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب آدمی اپنے لیے ایک جانور خریدتا ہے تو وہ یہ
کوشش کرتا ہے کہ ایسا جانور میں خرید لو کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہو۔ تو جب اللہ کے نام پر ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر قسم عیوب سے جانور پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ذی الحجہ کے ایام شروع ہے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔